کہ ہمارے صوبے کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں صوبے میں امن کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں صوبے میں سلامتی کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں صوبے کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیشن کرنی چاہیے. آپ دیکھیں سیاست کو اور حکومت کو سائڈ سائڈ پہ رکھیں. آپ آتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اگر گالی دیں تو وہ جائز ہے, اور کوئی اور اگر فیصل کنڈی اگر کوئی بات کرے گا تو نہیں, میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا گالیاں آپ کے جلسوں سے, آپ کے چیئرمین سے لے کے آج تک آپ نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں. آج آپ جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, اچھا اللہ کے فضل سے جمہوریت بہترین انتقام کو آپ نے دیکھا کہ آپ جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں, محمود خان جگزئی کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اسٹیجوں پہ. کیا وہ پٹھان لیڈر نہیں تھے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپین ہے, آپ جاتے ہیں, آپ ٹویٹ دیتے ہیں, اور پھر آپ وہ ٹویٹ جو ہے جاتی ہے انڈین آپ کے اس کے اوپر میڈیا کے اوپر, وہ ری ٹویٹیں شروع کر دیتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ خبریں فلیش ہو رہی ہوتی ہیں انڈیا میڈیا کے اوپر, اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بانی چیئرمین کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. پھر آپ کی پارٹی نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بانی چیئرمین کا جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے یا اس کا پاسورڈ چوری ہو چکا ہے اور کوئی چلا رہے اس پہ پابندی لگائی جائے؟ کیا آپ نے ٹویٹر یا ایکس کو لکھا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں دیکھیں آپ نے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور 40 سال بعد کہا گیا کہ عدالتی قتل ہوا ہے. محترمہ شہید ہوئی, آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو خدا نخواستہ نہیں چاہتے. محترمہ شہید کے 2 بھائی شہید ہوئے, انہوں نے کبھی یہ نعرہ نہیں مارا کہ پاکستان نہ کھپے. ہم نے ہمیشہ ریاست کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے. ہماری اختلافات شخصیات کے ساتھ تو ہوں گے, لیکن ہماری اختلافات اداروں کے ساتھ کبھی نہیں رہے, اور نہ ہم نے پاکستان مخالف کبھی نعرہ مارا, نہ ہم نے ملک دشمنوں کبھی یہ کہا کہ آپ آئیں اور ہماری امداد کریں. کبھی ہم نے IMF کو ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے طور پر ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی کہ آپ پاکستان کی امداد نہ کریں. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے سنہرے موڑ پہ کھڑا ہے کہ ہماری ترقی وہاں پر جو ہے ہو سکتی ہے, ہماری جو ہے وہاں پر جو ہے بہت سی جو ہے ہم باتیں کر سکتے ہیں, بہت سی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا سب سے اٹریکٹیو ہے ہمارے فارنرز کے لیے. یہاں پر آپ ٹوریزم کی بات کریں, آپ یہاں پر ریلیجس ٹوریزم کی بات کریں, آپ یہاں پر مائنز اینڈ منرلز کی بات کریں, آپ یہاں پر جیم سٹونز کی بات کریں, یہ سارے, اور آپ یہاں پر اگر کاروبار کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ افغانستان, سینٹرل ایشیا, یورپ, آپ تھرو خیبر پختونخوا جائیں گے, آپ کا بزنس یہاں سے ہے. تو ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ سے مستفید ہو سکتا ہے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں پیسے ملے جائے. کیا آپ بتائیں کہ پچھلے 4 سال پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہوگا اور اس میں بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فائنانس کی طرف سے پیسے ملیں گے. آج آپ بلدیاتی اداروں کے نمائندگان سے 30-40 ہزار کی فوج سے پوچھیں کہ آپ کا ٹینور ختم ہونے جا رہا ہے, آپ کو کتنے پیسے صوبے سے ملے. ہم شور شرابہ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں پھر ہم آگے. آپ مرج ڈسٹرکٹس کی جو ہماری صورتحال ہے اس پہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم وفاق اور صوبے کے درمیان فٹ بال بنے. وفاق کہتا ہے کہ ہم نے اتنے ارب دے دیے, صوبہ کہتا ہے ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا. آج تک ہم وہاں پر مرج ڈسٹرکٹس میں آج تک ہم اپنا ایک تھانہ نہیں بنا سکے, پولیس لائن نہیں بنا سکے. آپ مجھے بتائیں کہ 13 سالہ دور میں ہم کتنے خیبر پختونخوا میں بڑے ہاسپٹل بنا سکے ہیں, کتنے ہم کھیلوں کے میدان بنا سکیں. یہ تو کھیلوں کے نام پہ آئے تھے اور ورلڈ کپ کا اور پتہ نہیں کرکٹ کے نام پہ آئے تھے. کتنے ہم نے کرکٹ کے میدان یہاں پر بنائے ہیں. اگر آپ بولیں کہ جی اتنے اسٹیڈیمز بن چکے ہیں. ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ ابھی انہوں نے نام بھی اپنے لیڈر کے نام پہ رکھ دیا, نئے اسٹیڈیم تو نہیں بنا سکے, اسی کو عمران خان اسٹیڈیم کر دیا, لیکن وہ بھی ابھی جا کے 2 سال کے بعد ابھی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں بنا جس پہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جلسہ بھی ہوا, بات چیت بھی بڑی ہوئی, اور خواہ مخواہ جو ہے مجھے بھی بیچ میں گھسیٹا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں اگر گورنر راج لگ جائے گا تو نہ گورنر ہوگا نہ راج ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ہم گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے. اس سے پہلے بھی ایک فن خان 2 سال رہا تھا, وہ بھی گورنر ہاؤس گھسنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا. کبھی کہتا تھا کہ ہم تیل بند کر دیں گے, کبھی کہتا ہم گاڑیاں بند کر دیں گے, اور پھر جب اس کو خود ضرورت ہوتی تھی تو آنکھیں جھکا کے اسی پیچھے میرے جو سٹیج بنا ہوا ہے آپ کے سامنے یہیں پہ بیٹھا ہوتا تھا, اور پھر آ بھی جاتا تھا اور پھر چلا بھی جاتا تھا. تو میں ایک ریاست کا نمائندہ ہوں. ہم سب چاہتے ہیں کہ پہلے ریاست اور پھر سیاست. تو میں وفاق کا نمائندہ ہوں, اور جب یہ موقع آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ گورنر ہاؤس کون آتا ہے اور کون جو ہے پھر کہتا ہے گورنر بھی نہیں ہوگا,
اور گورنر ہاؤس نہیں ہوگا، پھر میں ان سے خود مجھے پتہ ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ یہ جو ڈائلاگ کی سیاست ہے یہ فلمی ڈائلاگ نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ جو سلطان رئی والے ڈائلاگ ہیں نا، ان لوگوں کو ہم بڑے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، سٹیج سے اترتے ہیں تو پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک راستے اختیار کر لیں، یا منتیں کریں یا پھر تکڑے ہو جائے مقابلہ کریں۔ پھر اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پھانسی کے پھندوں تک گئے ہیں، کال کوٹری میں گئے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تھانے میں بیٹھے ہیں، ہمیں میکڈونلڈ کا برگر نہیں مل رہا اور ہارڈیز کا برگر نہیں مل رہا اور پنکھے نہیں چل رہے ہیں۔ ناخن نکالے گئے لوگوں کے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو برگر نہیں ملتے تھانے میں، تو ہم کیسے تھانے میں رہ سکتے ہیں، بجلی نہیں ہے، پنکھے نہیں چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا انقلاب ایسے نہیں آتے۔ میں آج بھی مشورہ دوں گا، یہ چیزیں جو بڑی چل رہی ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر گورنر راج صوبے میں لگے گا، وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں یا گورنر راج لگانا نہیں چاہتے۔ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت اچھا بیہیو کرے گی، ریاست کے ساتھ سپورٹ کرے گی، کوئی بہت بڑی بات ریاست نے ان سے نہیں کی ہے۔ آج اگر اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم ریاست کو سپورٹ نہ کریں، آج اگر ہم صوبے کی ترقی کے لیے ہم اپنی ریاست کو سپورٹ نہ کریں اور ریاست کے خلاف اٹھڑیں، تو ہم اپنے صوبے کو جو ہے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے ہمارا صوبہ، آپ خود بھتے دیتے ہیں۔ آپ کے پرانے سی ایم خود کہتے تھے، آپ کے فارمر جو سی ایم ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بھتا دیتا ہوں، میری تو جان چھوٹی ہوئی ہے، باقی آپ لوگ لڑو۔ پھر آپ کہتے ہیں ان کو دفاتر دیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو پھر آپ ہتھیار مت ڈالو، اگر پھر آپ نہیں لڑ سکتے ہو پھر ہمیں لڑنے دو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے 2008 سے 13 تک جب ہمیں کہا گیا تھا کہ مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف ملیٹنٹس موجود ہیں، سوات میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، ہمیں ایک بارودوں سے بھرا پاکستان ملا تھا، ایک خودکش دھماکوں کا پاکستان ملا تھا، ایک ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان ملا تھا، اور ہم نے عوام کے ساتھ مل کر اور ریاسی اداروں کے ساتھ مل کر ایک امن کا سفر شروع کیا۔ ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات میں لہرایا، ہم نے ہمارے مرج ڈی یا فاٹا میں ہم نے امن و امان قائم کیا، ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کی اور ایک امن کا سفر شروع ہوا۔ اور جب ان کو ہم نے ایک پرامن صوبہ حوالے کیا، یہ چلے گئے افغانستان اور وہاں سے دوبارہ ان ملیٹنٹ کو اٹھا کے لے کر آئے۔ ہمیں تو افغانستان میں وہ سرینے میں چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کو اتنی مہنگی پڑی کہ کیا ہم یہ ملیٹنٹس لائیں، یہ ہتھیار آج نہیں اٹھائیں گے، اور آج انہیں ہتھیار اٹھا لیں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر یہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان افسر نے قربانی دی ہیں، کیا وہاں پر سیاستدانوں نے شہادتیں نہیں دی ہیں؟ کیا میڈیا کے دوستوں نے شہادتیں نہیں دی ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے شہداء نے بھی یہاں پر قربانی دی ہے۔ آج 16 جو ہے تاریخ آنے والی ہے، آج ہمارے اے پی ایس کے شہداء نے قربانی دی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملیٹنٹس ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرو، یہ پاکستان کو خیر تباہ کر دیں۔ کون سی اسلام میں ذکر ہے، کون سی قرآن شریف میں اس میں ذکر ہے کہ آپ جو ہے ملیٹنٹس جو آپ کے بچوں کو شہید کریں، آپ کے سیکورٹی فورس کو شہید کریں، آپ کے شہروں کو شہید کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہتھیار ڈال کر ڈائلاگس کریں؟ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس نہیں ہوں گے جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے، ایک نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، کہ وہ اپنی ٹیم کو سمجھائیں، اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں، آئیں ہم اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے وفاق کے ساتھ، اپنے صوبے کا مقدمہ مل کر لڑیں، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ہم بالکل آپ کے ساتھ جو ہیں اپنا صوبے کا مقدمہ لڑیں گے۔ لیکن جب صوبے میں جب ہمارے وسائل آئیں گے تو ہم یہ بھی امید کریں گے کہ پھر آپ پروونشل فائنانس کمیشن کریں گے، اس کے لیے جو ہمارے جو ضلعوں میں جو ہمارے جو علاقوں میں جو ہمارے حق بنتا ہے، جو فنڈز کا مساوی تقسیم کریں گے تاکہ ہمارے صوبے میں ترقی ہو، خوشحالی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ این ایف سی میں اچھی بات ہے، جو ہمارے صوبے کا جو شیئر بنتا ہے، ہمارا 75,000 کلومیٹر جو ہمارا ایریا تھا وہ 1 لاکھ کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے مرجر کے بعد۔ ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 55 اگر آپ کہیں 5.5 ملین 55 لاکھ ہماری جو ہے وہ آبادی بڑھ چکی ہے۔ کلیم تو ہمارا جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا تھا، لیکن 55 لاکھ ہماری جو 60 لاکھ جو ہے ہماری آبادی فاٹا کے ساتھ جو ہماری جو ہے وہ بڑی ہے۔ اس کے اوپر آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے، این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہمیں پانی کا شیئر نہیں ملا، بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، گیس ہم پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے۔ میں آج وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کروں گا، اس وقت میرے اندازے کے مطابق شاید میں غلط بھی ہوں، 14,000 سیٹیں وابڈا میں خالی ہیں، آپ وابڈا کی چوری کیسے کنٹرول کریں گے؟ 24,000 میں سے 14,000 سیٹیں خالی ہیں، ان کو فل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے۔ اگر ہم یہاں پر یوتھ کو لیپ ٹاپس نہیں دیں گے، اسکالرشپس نہیں دیں گے، سب سے زیادہ یوتھ ہماری اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔
اگر ہم ان کو اسکالرشپس نہیں دیں گے وفاق سے، صوبے سے، ہم ان کو لیپ ٹاپس دیں گے، ہمیں یوتھ انگیجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے یوتھ کو جو ہے ہم انگیج کر سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی کہ اپنا ٹیمپریچر دونوں کم کریں، بالکل کام کریں، تاکہ ہمارے صوبے کی، ہمارے ملک کی ترقی ہو، ہمارے صوبے اور ملک کی خوشحالی ہو، اور ہم جو ہے پرامن زندگی گزار سکیں. شکریہ، بڑی مہربانی. ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر صوبے کے امن کے لیے اگر کام کریں تو فی الحال تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے آج تک. اور کل کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ گورنر راج کی جو ہے آئین میں گنجائش موجود ہے. ایسا خدا نہ کرے صوبے کی ایسی صورتحال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں اچھی صورتحال ہوں اور ہمارے صوبے کی ترقی اور مل کر ہم سب جو ہے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں. نہ شوکاز نوٹس ہے، نہ کوئی فائل فل کر رہے ہیں، اور نہ کوئی جو ہے وہ اور تیسرا کیا چیز، کوئی چیز ایسی چیز نہیں ہے. میرا تو مشورہ اپنے سی ایم صاحب سے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں، امن کے لیے کام کریں. اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو اس لیے کہ صوبے میں امن ہو، یہ نہ ہو کہ اب صوبہ جو ہے اپنے ہاتھ سے نکالیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ اڈیالہ سے شفٹ کر کے ہمیں پشاور میں ہونا چاہیے. ہم اپنے دیکھیں، انہوں نے جب پہلے جیسے ہی ہوا ہے انہوں نے جرگہ کال کیا اسپیکر صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے بڑے ڈفرینسز تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور میں مجھ سمیت ہم سب اس جرگے میں گئے. ہم نے سارے وہاں پہ گزارا، اچھے ہم نے تجاویز بھی دیں، اور میں یہ بھی امید کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ اس کے فالو اپ میں جو بھی ان کے جو کمیٹی بنی تھی اس کو فالو اپ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور یہ کنفرنٹیشن خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں برداشت نہیں کر سکتا. آپ تسلی کریں، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوگی تو آپ کو ڈیفینیٹلی انفارم کریں گے.